کیا ایتھیزم واقعی لاجیکل ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا پر ایمان رکھنا ایک جذباتی بات ہے، جبکہ ایتھیزم یعنی خدا کا انکار کرنا عقل اور لاجک پر مبنی بات ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ آئیے اس سوال کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ ایتھیزم بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ کائنات کے پیچھے کسی خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات نیچرل لاز کی وجہ سے وجود میں آئے ہے، زندگی ایولیوشن کا نتیجہ ہے، مورالٹی انسان خود بناتا ہے اور خدا کو ماننے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ باتیں سننے میں لاجیکلی معلوم ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایتھیزم اپنے دعووں کو لاجیکلی پروف کر سکتی ہے یا نہیں؟ دنیا میں ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کمپیوٹر بنانے والا انجینئر ہے، عمارت کے پیچھے آرکیٹیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم کوئی بھی چیز لے، چھوٹی سے بڑی چیز، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بنا کسی سبب کے بن گئے ہیں۔ اگر ایک کمپیوٹر خود سے نہیں بن سکتا تو پھر یہ اتنی بڑی کائنات خود سے وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ ایتھیسٹ اکثر کہتے ہیں کہ یہ کائنات نیچرل لاز کے وجہ کر چل رہے ہیں، یعنی اس کے ذریعہ میں چل رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ نیچرل لا کہاں سے آئے ہیں؟ کیونکہ قانون کبھی بھی خود پیدا نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی قانون ہوتا ہے وہاں قانون بنانے والا ہمیشہ سے موجود ہوتا ہے۔ اگر گریویٹی، فزکس لاز اور کائناتی نظام موجود ہے تو سوال یہ لاجیکلی بنتا ہے کہ پھر اس کا بنانے والا کون ہے؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا بنیادی قوانین ایک پرفیکٹ اور نازک توازن پر قائم ہے۔ اگر گریویٹی تھوڑی سی زیادہ بھی بڑھ جاتی یا گریویٹی تھوڑی سی بھی کم ہو جاتی یا ایٹامک فورسز میں معمولی سی تبدیلی ہو جاتی تو یہ کائنات کبھی بھی وجود میں نہ آتا، نہ یہ ستارے بنتے، نہ یہ زمین بنتی، نہ ہی زندگی وجود میں آتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا یا اتنا پرفیکٹ کائناتی نظام اتفاقی یا حادثاتی طور پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ریگستان میں آپ کو کمپیوٹر مل جائے تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ یہ ریت اور ہوا کی وجہ سے وجود میں آیا ہے؟ آپ یہ بالکل نہیں کہیں گے۔ تو پھر یہ اتنی بڑی اور اتنی عظیم کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ انسان صرف گوشت اور ہڈی کا مجموعہ نہیں ہے۔ انسان سوچتا ہے، انسان محبت کرتا ہے، انسان فیصلے کرتا ہے، انسان کے اندر ایک شعور پایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ شعور کہاں سے آیا؟ سائنس آج تک شعور کا مکمل تشریح نہیں دے سکی۔ یہ ایتھیزم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایتھیزم کے اکارڈنگ مورالٹی ایولیوشن کا نتیجہ ہے، یعنی انسان اپنی مورالٹی خود بناتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر ظلم برا کیوں ہے؟ جھوٹ برا کیوں ہے؟ سچائی اچھا کیوں ہے؟ انصاف اچھا کیوں ہے؟ اگر انسان نے مورالٹی کا تخلیق کیا ہے، اگر انسان نے مورالٹی کو بنایا ہے تو پھر ہر انسان کے لیے مورالٹی الگ الگ ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مذہب عقیدہ اور ایمان کے اوپر مبنی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایتھیزم بھی ایمان پر یقین رکھتا ہے۔ ایتھیزم بھی کچھ ایسی چیز ہے جنہیں وہ بنا ثبوت کے مان رہا ہے، جیسے کہ یہ کائنات خود سے وجود میں آ گئی، زندگی بے مقصد ہے، شعور کہاں سے آیا، اس کا جواب مکمل طور پر ایتھیزم کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھیزم بھی کچھ چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ تو لہٰذا اس ڈسکشن کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایتھیزم لاجیکل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر بھی بہت سارے لوپ ہولس ہیں۔ اگر اسے آپ لاجیکلی ڈیبنک کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔